بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قدیم زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جزیرہ نما عرب کے صحرا سے ایک وسیع تہذیب ابھرے گی۔ اتنی زیادہ فتوحات تک پہنچنے کے لیے خلفاء اور سلاطین نے بے پناہ سلطنتوں پر حکومت کی۔ خوشحالی اور تباہی کے دونوں ادوار ملا کر یہ تقریباً 1000 سالہ تاریخ ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ کے قلب میں موجود ہے۔ 6 صدی میں جزیرۃ العرب عظیم سلطنتوں کا مرکز تھا۔ مشرق میں فارسی ساسانی سلطنت اور مغرب میں بازنطینی سلطنت۔ عرب باشندے جزیرہ نما کے ایک نسلی اور ثقافتی گروہ تھے جو کہ بنیادی طور پر خانہ بدوش قبائل پر مشتمل تھے، مگر ان میں سے اکثر مشرکین تھے جو کہ بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر یہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ تقریباً 570 عیسوی کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہیں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کی صف میں آخری نبی منتخب کیا تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی توحید کو پھیلانا تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سونپا گیا تھا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی کتاب قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا، جو کہ پہلے آیات کی شکل میں اور بعد میں اسے ایک کتاب میں محفوظ کر لیا گیا، جو کہ قیامت تک اپنی حالت میں محفوظ رہے گی۔ عربوں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف دی گئیں، جس کی وجہ سے انہوں نے مدینہ ہجرت فرما لی، اور اسی کے بعد ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اسلام کو ایک نیا مذہب تشکیل دیا، مسلمانوں کو مضبوط اور متحد کیا اور بت پرستوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہ بہت ہی مشکل دور تھا کہ دین اسلام کو آگے لے کر کون چلے گا۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور حضرت علی نے خلیفہ کا لقب قائم کیا، جس کا مطلب ہے جانشین۔ پہلے 4 خلفاء جنہیں راشدین یا صحیح ہدایت یافتہ خلفاء کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ایک کر کے منتخب کیے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وابستگی اور ذاتی خصوصیات کی بنا پر وہ 30 سال تک اقتدار پر فائز رہے۔ اس دور میں پہلی مسلم ریاست اداروں، ٹیکسوں اور بیوروکریسی کے ساتھ ابھری۔ خلفائے راشدین نے عسکری مہمات چلائیں اور نہایت تیز رفتاری اور زبردست حکمت عملی کے ذریعے خلافت کو ایران سے شمالی افریقہ تک پھیلا دیا۔ بازنطینی سلطنت نے بہت سے علاقوں کو کھو دیا اور ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلم روایات زمانہ راشدین کو اسلام کا شاندار دور مانتی ہے، مگر اس میں ایک تلخ بات یہ بھی ہے کہ ان 4 میں سے 3 خلفائے راشدین کو قتل کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ خاص طور پر حضرت علی کے حامیوں کے گرد گھیرا بہت تنگ ہو گیا تھا۔ شیعہ حضرات کا یہ ماننا تھا کہ چونکہ حضرت علی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس لیے وہ اور ان کی اولاد ہی جائز حکمران تھے۔ دوسری جانب ان کے مخالفین نے ان کی تقرری کو تسلیم نہیں کیا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ سیاسی تقسیم اسلام میں سب سے بڑی مذہبی دراڑ بن جائے گی۔ ناظرین، 661 عیسوی میں بنو امیہ، ایک عرب خاندان جو کہ شام میں آباد ہوا، اقتدار سنبھالا اور 90 سال تک حکومت کی۔ اسلامی دارالحکومت عرب سے دمشق منتقل ہوا۔ نئی سلطنت اپنے ساتھ ایک نیا سیاسی نظام لے کر آئی۔ اس سلطنت میں خلیفہ کا عہدہ باپ سے بیٹے کو منتقل ہوا کرتا تھا۔ بنو امیہ نے فتوحات کی دوسری لہر شروع کی، سلطنت کو اتنا وسیع کیا کہ ایک سرا وسطی ایشیا جبکہ دوسرا آئیبیرین تک پھیلا ہوا تھا۔ جنگ بلاد میں مسلمانوں کو فرانسیسی افواج کے ہاتھوں شکست نے یورپ میں مسلمانوں کو پیش قدمی سے روک دیا۔ اس کے بعد خلیفہ عبد الملک نے دمشق میں اقتدار کو مرکزیت دی، سلطنت کی عرب شناخت کو مضبوط کیا، اس کے انتظامی نظام کو تقویت دی اور تعمیراتی منصوبے شروع کیے۔ خاص طور پر یروشلم میں موجودہ مسجد اقصی کی تعمیر نو کی، لیکن سیاسی اور سماجی تقسیم، بغاوتوں اور خانہ جنگیوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ بنو امیہ نے کربلا کی جنگ میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس کا نتیجہ آخر یہ نکلا کہ 8ویں صدی کے وسط میں بغاوت شروع ہوئی اور ایک فوجی دستہ منظم کیا گیا جس نے بنو امیہ خاندان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس تمام افراتفری میں 750 میں بنو عباس اقتدار میں آئے۔ وہ ایک سنی عرب خاندان تھے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے نسب سے تھے۔ افراتفریوں کا دور ختم ہو چکا تھا۔ بنو عباس نے 500 سال تک حکومت کی۔ انہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد
فوراً ہی چینی سلطنت کے خلاف معرکہ طلاس جیت کر مشرق کے اور قریب ہو گئے، اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی اور خلافت کی تعمیر نو دوبارہ سے شروع کر دی۔ بنو عباس نے دارالحکومت کو دمشق سے ایک نئے شہر بغداد میں منتقل کر دیا۔ بغداد جلد ہی دنیا کے بڑے اور خوشحال شہروں میں شمار ہونے لگا۔ بنو عباس کے دور نے شاعروں کے لیے ایک زرخیز زمین کے طور پر کام کیا۔ مصنفین، طبیب، فلسفی، ماہرین فلکیات، یونانی اور دیگر زبانوں کی سائنسی تحریروں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ عباسی دور کو اسلامی دور کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید، جنہیں عربین نائٹس کی کہانیوں سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اسکالرز کے سرپرست کے طور پر خدمات سر انجام دی، فرانس کے بادشاہ کے ساتھ سفارتی تعلقات برقرار رکھے اور یہاں تک کہ ایک ہاتھی بھی یورپ بھیجا، جس سے فرانسیسی سلطنت میں جوش و خروش پیدا ہوا۔ لیکن اس پھلنے پھولنے کے ساتھ ساتھ 9ویں صدی میں بغداد میں عباسیوں کو شکست ہوئی اور پوری سلطنت کا کنٹرول کھو بیٹھی، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی کئی مسلم ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ خلیفہ وقت عسکری اور سیاسی طاقت کھو بیٹھا اور محض ایک شخصیت بن کر رہ گیا۔ اسلامی خلافت کمزور ہو گئی، جبکہ فارسی اور ترک عناصر رفتہ رفتہ نمایاں ہونے لگے۔ خلافت عباسیہ صرف عرب تک محدود ہو گئی اور ثقافت بن کر رہ گئی۔ مغرب میں آئیبیریا پر کبھی بھی عباسیوں کی حکومت نہیں تھی، بلکہ بنو امیہ خاندان کے باقیات کی حکومت تھی۔ اسپین میں اسلامی موجودگی سن 1492 عیسوی تک جاری رہی، جس پر آہستہ آہستہ عیسائیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ مشرق میں مختلف فارسی خاندانوں نے عباسیوں کے خرچ پر حکومت کی۔ 945 عیسوی میں فارسی بوید خاندان نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ بوید شیعہ تھے، مگر انہوں نے سنی عباسی خلیفہ کو معزول نہیں کیا، مگر اس کے اختیارات محدود کر دیے۔ عراق اور مغربی ایران پر پھیلی ہوئی ریاست کو متحد کیا۔ ان کی موجودگی 100 سال سے زیادہ رہی۔ اسی دوران فاطمیوں نے اقتدار حاصل کیا، جو کہ عرب شیعہ خاندان سے تھے، جن کا شجرہ نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی سے جا ملتا تھا۔ فاطمیوں نے اپنی سلطنت کو مصر سے شمالی افریقہ تک پھیلایا اور قاہرہ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں سے بہت وسیع علاقوں پر حکومت کی۔ بعد ازاں انہوں نے عباسی خلیفہ کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عباسی خلیفہ تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ فاطمیوں نے اس خطے پر 200 سال تک حکومت کی، مگر بغداد کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ 10ویں صدی میں فاطمی اور فارسی بوید سلطنت کی وجہ سے شیعہ گروہ نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی جو کہ مذہبی تحریکوں اور سیاسی گروہوں کا مجموعہ تھا۔ 10ویں اور 11ویں صدی میں سیاسی اور موسمی چیلنجز نے وسطی ایشیا کے میدانوں پر حملہ کیا، جس سے ترک قبائل کی تحریک چل پڑی۔ ترک قوم خانہ بدوش تھی۔ ان کا ذریعہ معاش گھوڑے اور مویشی تھے۔ وہ بہترین تیر انداز اور گھڑ سوار تھے۔ ترکوں نے بہت بڑی تعداد میں ہجرت کی اور سنی اسلام کو اپنا مذہب بنایا۔ 1055 عیسوی میں سلجوقوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور بوید سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا، جو کہ مشرق وسطیٰ میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ آنے والی صدیوں کے لیے سلجوقوں نے ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی۔ سلجوقوں نے عباسی خلیفہ کو معزول نہیں کیا، بلکہ عباسی خلیفہ کو اختیارات دیے اور فاطمیوں کے خلاف عباسی خلیفہ کا دفاع بھی کیا۔ یہ عباسی خلیفہ کی مرکزی علامت کا اشارہ تھا اور ان کے کردار کو مسلم دنیا کے اندر خصوصی حیثیت دی۔ 1071 عیسوی میں سلجوقی سلطان الپرسران نے منذکرت کے مقام پر بازنطینی شہنشاہ کو شکست دی اور اناطولیہ کو ترک قبائل کے لیے کھول دیا اور موجودہ دور تک قدیم یونانی سرزمین کو ترک مسلم سرزمین میں تبدیل کر دیا۔ اس علاقے کی سب سے نمایاں سیاسی طاقت سلطنت روم تھی، جو کہ سلجوقوں کی ایک شاخ تھی، جہاں پر آج جدید ترکی موجود ہے۔ 1095 عیسوی میں اسلامی ریاستوں میں افراتفری چل رہی تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ کیتھولک چرچ کی ہدایت پر صلیبی فوج جمع کی گئی اور ان کا مقصد القدس کو فتح کرنا تھا، اور اس طرح یورپی عیسائیوں نے القدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور بحیرہ روم کے ساحلوں پر کئی ریاستیں قائم کی۔ مشرق وسطیٰ میں صلیبیوں کی موجودگی 200 سال تک رہی۔ اس عرصے کے دوران مسلمانوں نے اپنے نئے پڑوسیوں کو دیکھا جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جس کی ثقافت اپنی ذات سے کم تر تھی۔
12ویں صدی میں سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سنی کرد نے مقبولیت حاصل کی۔ اس مرد مجاہد نے سب سے پہلے فاطمی سلطنت کا خاتمہ کر کے مصر اور شام پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حطین کے مقام پر صلیبیوں کو عبرت ناک شکست دی اور 1187 عیسوی میں یروشلم کو صلیبیوں سے آزاد کروایا اور صلیبیوں پر کاری ضرب لگائی، مگر وہ آس پاس کے علاقوں میں مزید 100 سال تک رہے۔ اسی دوران سلجوق سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ایک نئی ریاست خوارزمی سلطنت کے طور پر ابھری جو کہ ترک ہی تھے۔ خوارزمیوں نے ایران اور وسطی ایشیا کے کچھ حصے پر حکومت کی۔ 13ویں صدی میں مشرق سے مغرب تک کئی اسلامی ریاستیں تھیں۔ اسی دوران چین کے شمال سے ایک شخص تمام قبائل کو متحد کر کے ان کا سردار منتخب ہوا جس کا لقب چنگیز خان تھا۔ ان کا مذہب شمن تھا۔ منگول ماہر تیر انداز اور گھڑ سوار تھے۔ چند سالوں کے اندر ہی منگول سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ منگول ناقابل تسخیر اور نہایت بے رحم تھے۔ خوارزمی سلطنت کے سلطان نے منگول ایلچیوں کو مار کر منگولوں کے خلاف اعلان جنگ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ منگولوں نے خوارزمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ 13ویں صدی کے وسط تک منگولوں نے ایران، قفقاز اور اناطولیہ کے بیشتر علاقوں پر حکومت کی۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے عباسی خلیفہ سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، مگر خلیفہ نے غیر مسلم کے آگے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد کا محاصرہ کر کے بغداد شہر کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا۔ تمام لوگوں کا بری طرح قتل عام کر کے لاشوں کو جلا دیا اور شہر کی عظیم لائبریری جسے حکمت کا گھر کہا جاتا تھا جلا کر راکھ کر دی۔ اسلامی دور کا اس علاقے سے خاتمہ کر دیا اور عباسی خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند دیا۔ ہلاکو خان نے مصر کا رخ کیا۔ وہاں صلاح الدین ایوبی کے خاندان کا تختہ الٹ کر ایک نئی ریاست مملوک سلطنت کے نام سے وجود میں آ چکی تھی۔ مملوک ترک غلام سپاہی تھے جنہیں میدانوں سے لایا گیا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کر کے 9ویں صدی میں شروع ہونے والی مسلم ریاستوں کے لیے ایک اہم فوجی قوت کے طور پر کام کیا۔ 13ویں صدی میں مصر کی ایوبی اشرافیہ سلطنت اس جنگجو طبقے کو حاصل ہوئی اور اس طرح غلام آقا بن گئے۔ 1260 عیسوی میں عین جالوت کی جنگ میں مملوکوں نے منگولوں کو شکست دے کر ان کی پیش قدمی کو اس علاقے سے ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ مملوک سلطان بائبرس نے منگولوں کو پسپا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ صلیبیوں کو کچلنے میں بھی کامیاب رہے اور ان کے آخری خاتمے کی راہ ہموار کی۔ اس دوہری فتح سے مملوک اسلام کے محافظوں کے طور پر ابھرے۔ اسے مزید تقویت ملی جب سلطان بائبرس نے قاہرہ میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کیا۔ اگرچہ انہوں نے معمولی کردار ادا کیا مگر مملوکوں نے 250 سال تک حکومت کی۔ 13ویں صدی کے آخر تک منگول سلطنت مقامی منگول خاندانوں میں بٹ گئی جس کی قیادت چنگیز خان کی اولاد نے کی۔ ان میں سے کچھ خاندانوں نے اسلام قبول کر کے ترک زبان کو اپنایا۔ یہی حال الخاند سلطنت کا تھا۔ ہلاکو خان کی اولاد جس نے اناطولیہ سے ایران تک حکومت کی، الخانیوں نے ثابت کیا کہ منگول صرف سفاک فاتح ہی نہیں تھے بلکہ معاشی، ثقافتی اور فکری خوشحالی کے اسیر بھی تھے۔ 14ویں صدی میں الخاند کا خاتمہ ہوا اور اس کی جگہ ظالموں کی طرف سے بنائی گئی سلطنت نے لے لی جس کا حاکم ترک منگول فاتح تیمور تھا۔ یہ سلطنت کسی نہ کسی طرح 15ویں صدی کے آخر تک قائم رہی۔ سن 1300 عیسوی میں مغربی اناطولیہ میں ایک نئی طاقت پروان چڑھی۔ عثمان نامی ایک سردار اناطولیہ میں ایک چھوٹی ترک مسلم سلطنت کے رہنما کے طور پر ابھرا۔ عثمان اور اس کی اولاد نے بازنطینی سلطنت سے جنگ کر کے اناطولیہ اور بلقان کے علاقوں کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سن 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس علاقے سے بازنطینی سلطنت کے 1000 سالہ دور حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ قسطنطنیہ جس کا نام بدل کر استنبول رکھا گیا، سلطنت کا نیا دارالحکومت بن گیا۔ سلطان سلیم نے بارود کی ٹیکنالوجی کو متعارف کروا کے سلطنت کو 3 گنا وسعت دے دی۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم نے قاہرہ پر قبضہ کر کے آخری مملوک سلطان کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ قاہرہ کی عباسی خلافت کو ختم کر کے خود کو خلیفہ قرار دے کر اسلام کے نئے رہنما کے طور پر ابھرا۔ مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور جنوب مشرقی یورپ میں خلافت عثمانیہ وسیع خطوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ 16ویں صدی میں اس کے مشرق میں 2 سلطنتیں قائم ہوئی۔ صفوی سلطنت جو کہ جدید ایران کی بنیاد تصور کی جاتی ہے،
اور مغلیہ سلطنت جس نے ہندوستان، پاکستان اور افغانستان پر حکومت کی۔ یہ تینوں اسلامی طاقتیں، جنہیں گن پاؤڈر ایمپائرز کہا جاتا ہے، ابتدائی جدید دور میں مضبوط اور مستحکم تھیں۔ سلطنت عثمانیہ تاریخ اسلام کی آخری خلافت تھی جو کہ 600 سال تک قائم رہی اور پہلی جنگ عظیم کے بعد 20ویں صدی میں ختم ہو گئی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور مکمل تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔